دل کے تار کو چھیڑا ہے۔ اس پس منظر میں اب آپ کے سامنے دو باتیں عرض کریں۔ ایک تو یہ بات کہ بعض نعمتیں وہ ہوتی ہیں جن کی قدر کبھی کبھی دلوں سے نکلتی اور دماغوں سے اوجھل ہوتی ہے، نگاہوں سے اوجھل ہوتی ہے، اور کبھی کبھی دل میں رہتی ہے۔ ہم اور آپ باشندگان بہار کے مسلمانوں کے لیے عمارت شریعہ یہ وہ عظیم نعمت ہے جس کا بدل ملک ہی نہیں دنیا کے بہت سے حصوں میں ہے۔ یہ وہ عظیم نعمت ہے۔ ہم اس کی اہمیت، عبارت کی اہمیت کو ایک عظیم شخصیت کی زبانی آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا اسلام کی عظیم شخصیت مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی نے بارہا اس کا اعتراف کیا اور برملا اظہار کیا کہ ہمیں ملک کے کسی صوبے پر رشک آتا ہے تو وہ صوبہ بہار ہے، اور اس لیے رشک آتا ہے کہ یہاں عمارت شریعہ قائم ہے اور یہاں کے مسلمان ایک امیر کے سائے میں، ایک امیر کے تحت اسلامی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک مسلم بات ہے کہ اگر امیر کے بغیر زندگی گزرے تو وہ جاہلی زندگی ہے۔ جاہلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ غیر اسلامی زندگی ہے۔ اللہ کا شکر منائیے کہ ہم ایک امیر کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، اور موجودہ امیر شریعت جنہوں نے مغرب و مشرق کے میخانے دیتے ہیں، اسلام سے بھی واقف ہیں، جامعہ ازہر میں رہ کر اسلام کی بنیادی چیزوں کو سمجھا، مفکرین اور محققین کے درمیان رہ کر اسلام کے رازوں کو، بھیدوں کو گہرائی سے سمجھا ہے۔ عالم اسلام، عالم عرب کو بھی دیکھا ہے، اس کی زبانیں سیکھی ہیں، اور پھر یورپ کے ملکوں میں رہ کر وہاں عملی کام کر کے انہوں نے دیکھا اور سمجھا ہے۔ اس لیے بجا طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے مغرب و مشرق کے میخانے دیکھا، اپنا گھر بھی دیکھا ہے، اپنے باپ کو بھی دیکھا ہے، دادا کو بھی دیکھا ہے۔ دین اور روحانیت کی کیا تاریخ ہوتی ہے ان سب سے بھی وہ واقف ہیں۔ اس لیے آپ اور ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایک امیر کے سائے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور الحمدللہ ہماری یہ زندگی اسلامی زندگی ہے۔ اس نعمت پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کو ذہن و دماغ میں تازہ کرتے رہنا چاہیے۔ یہ سچائی ہے کہ عمارت نے ہر موقع سے، عمارت شریعہ نے ہر موقع سے مسلمانوں کی رہنمائی نہیں، کامیاب رہنمائی کی ہے۔ جہاں ضرورت پڑی بے باکی کا سبق دیا ہے، جہاں ضرورت پڑی ان کو اپنی تاریخ کی یاد دلائی ہے، جہاں انہوں نے محسوس کیا کہ ملت کو اس وقت کس ڈھنگ سے اور کہاں کھڑا کرنا ہے، اس کے لیے جد و جہد کی ہے۔ آپ صبح سے ٹیکنالوجی کی تعلیم، عصری تعلیم اور مختلف طرح کی تعلیم کے بارے میں سن رہے ہیں۔ ہندوستان، برصغیر ہند و پاک، جہاں دینی تعلیم کی جڑیں مضبوط ہیں اور جہاں قدیم تعلیمات کو سینے سے لگانے کو سرمایہ افتخار سمجھا گیا اور یقیناً ضرورت تھی، اور اس چیز نے ملت کو سنبھالا، دینی حیثیت سے برقرار رکھا، وہاں عمارت شریعہ نے مسلمانوں کی ملی اور سماجی حیثیت اور اس کی معاشی پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے جو جدوجہد کی، اور حضرت امیر شریعت راوے سید شاہ منت اللہ رحمانی رحمہ اللہ نے
پھر ان کے احباب نے، قاضی مجاہد الاسلام نے اور بعد کے لوگوں نے کس ڈھنگ سے اس ملت کے نوجوانوں کو تعلیم کے میدان میں، ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے بڑھانے کی جدوجہد کی اور عملی تصویر پیش کی، اس کے تذکرے آپ نے سنا۔ میرے دوستو، یہ چیز ہمارے لیے انتہائی اہم ہے۔ آج پھر وہی بات آ رہی ہے، اس انگریزوں کے واقعات آئے بہت، انگریزوں نے یہاں نظام تعلیم کو کس طرح تہس نہس کیا، علماء کو کس طرح تحت کیا، جیلوں کے سلاخوں میں بند کیا، کتنوں کو سولیوں پر چڑھائی، لیکن حضرت شیخ الہند کا نام آپ نے سنا اور بہت سے علماء کا نام سنا۔ مولانا سید ابو محاسن سجاد علیہ الرحمہ نے بہار کی سرزمین پر ملت کی اجتماعی پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے اور پورے ملک میں عمارت قائم کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو ایک صف پہ اور ایک متحدہ پلیٹ فارم پہ جمع کرنے کے لیے جدوجہد کی اور وہ تاریخ ساز کارنامے انجام دیے جس کی مثال کم ملتی ہے۔ حضرت مولانا مفکر اسلام تو مولانا سید ابو الحسن علی ندوی نے ان کے سلسلے میں جو تذکرے کیے ہیں، ان کی جو فقہی بصیرت تھی، اصول فقہ پر ان کی جو نظر تھی، تاریخ پر ان کی جو معلومات تھی، قانون دانی اور اس کے نقطہ رسی جو ان کا ملکہ تھا، مولانا نے بیان کیا ہے کہ ایسے عالم دین دور دور تک تاریخ میں نظر نہیں آتے۔ ان کے سائے میں یہ ہمارا شریعہ قائم ہوئی۔ انہوں نے اس زمانے میں بھی ملت کے سلگتے ہوئے مسائل کو بہت ہی جرأت اور محنت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، قوت عمل کے ساتھ پیش کیا اور ملت کو بیدار کیا۔ یہی بہار ایک تنظیم آ رہی تھی، ایک کوشش ہو رہی تھی، خاص پس منظر میں مولانا یہاں پٹنہ سے شیر کی طرح نکلتے ہوئے گئے اور سرحد پر گئے۔ مولانا آزاد کو، مولانا مدنی کو اس کوشش سے، جو بظاہر وہ کوشش اس ملک کے باشندوں کے درمیان اتحاد و اتفاق کی تھی، لیکن اس کے تحت میں ملت کی غیرت، دینی غیرت مٹ رہی تھی۔ مولانا ابو المحاسن سجاد علیہ الرحمہ نے وہاں دینی غیرت کو ابھار کر اور اس للکار کر اور علماء کو افہام تفہیم کے ذریعے سے وہاں سے واپس کیا۔ یہ وہ عظیم مفکر تھے جنہوں نے ہمیں اتنی بڑی دولت دی تھی، اس لیے اس دولت اور نعمت کا ہمیں احساس کرنا چاہیے۔ دوسری بات آپ کے ذہن میں یہ ڈالنا ہے کہ تعلیم کی اہمیت پر جو باتیں چل رہی ہیں، ایک وقت تھا کہ انگریزوں نے جب مدارس کو یہاں تہس نہس کر دیا تو مولانا ابو القاسم رحم اللہ نے دیوبند کی سرزمین پر ایک درخت کے نیچے دین کی حفاظت کی، دین کے سرمایہ کی حفاظت کا ارادہ کیا اور ایسا پختہ عزم کیا اور ایسی تعلیم گاہ کی بنیاد ڈالی جس نے دین کے تحفظ میں، عقائد کے تحفظ میں، احادیث نبویہ کی اشاعت میں وہ عظیم کارنامے انجام دیے کہ تاریخ میں اس کی مثالیں بہت کم ملتی ہیں۔ اور پھر اسی ملت کو ایک ملی حیثیت سے دنیا کے سامنے آگے بڑھانے کے لیے اور ایک مسلم قوم کی شناخت کے لیے دنیا کے میدانوں میں ان کو لانے کے لیے سر سید نے جب مدرسۃ العلوم قائم کیا، جو آج مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کے نام سے مشہور ہے، اس جہت سے جو کوششیں کی، یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر سر سید نے یہ محنت نہ کی ہوتی، انہوں نے یہ فکر اس میں ہندوستانی مسلمانوں کو نہ دی ہوتی اور یہ یونیورسٹی قائم کر کے مسلمانوں کو حوصلہ نہ دیا ہوتا، تو پھر آج اس ملک میں دوسری قوموں کے سامنے ہمارا کوئی وجود نہیں تھا۔ انہوں نے ملی حیثیت سے، سماجی حیثیت سے، تعلیمی حیثیت سے، علم کے مختلف میدانوں میں
اور چاہے وہ میڈیکل سائنس کا میدان ہو، انجینئرنگ کا میدان ہو یا وکالت کا میدان ہو، جوڈیشلی چیزوں میں ہوں، سر سید نے یونیورسٹی قائم کر کے مسلمانوں کو ایک باعزت شہری بننے کا موقع فراہم کیا، اور آج مسلمان صرف یہی نہیں، دوسری جگہوں میں علی گڑھ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے لوگ بہت فخر کے ساتھ اپنے کو مسلمان کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ آج بھی وہاں اسلامی تہذیب کسی درجے میں موجود ہے۔ لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ تعلیم کا وقت کے ساتھ دھارا بھی بدلتا ہے، رخ بھی بدلتا ہے۔ پھر ضرورت پڑی کہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ دو راستے الگ الگ ہو رہے ہیں، ان دو راہوں کو ایک ساتھ ایک پلیٹ فارم پر لانے کے لیے مولانا سید محمد علی منگیری، علامہ شبلی اور ان جیسے لوگوں نے تعلیمی ایک نظام مزید بنایا جو دارالعلوم ندوۃ العلماء کے نام سے سامنے آیا۔ انہوں نے جو نہج قائم کیا، آج صرف اس ملک نہیں پوری دنیا میں اس کے اثرات محسوس کیے جا رہے ہیں۔ پھر یہ جو حالات ابھی کروٹ لے رہے ہیں، ان حالات میں آپ سب سے، خاص طور پر جو لوگ اسکول چلا رہے ہیں، ان لوگوں سے بھی میں درخواست کروں گا کہ ایسے حالات کو محسوس یہ ہو رہا ہے، اہل فکر حضرات بتائیں گے، وہ مشورے بھی کیجئے اس سلسلے میں، اور خاص طور پر حضرت امیر شریعت سے ضرور مشورے لیجئے۔ نائب امیر شریعت ماشاءاللہ یہاں کے ہیں، ان کو بھی تجربات حاصل ہو رہے ہیں، ان سے بھی مشورے لیجئے۔ ہمارے دوست مولانا سہراب صاحب ندوی جو لوگوں کے بیچ رہتے ہیں، عوام کے بیچ رہتے ہیں، ان کو اسکولوں اور مدرسوں اور لوگوں کے حالات کا خوب اندازہ ہے، ان سے بھی مشورے لیجئے کہ ہم اپنے اسکول میں، جو سی بی ایس ای بورڈ ہو یا کوئی اور بورڈ ہو، مسلم بچوں اور بچیوں کو مسلمان بناتے رکھتے ہوئے آگے بڑھا سکتے ہیں۔ تعلیم سے روکا نہیں جا رہا، پھر ہم عوام کو اپنے گھروں میں اس کا متبادل نظم کرنا ہے۔ حضرت مولانا سید ابوالحسن ندوی نے قاضی عدیل وغیرہ زمانے کے لوگوں کے مشورے سے دینی تعلیمی کونسل قائم کی تھی، جن کا مقصد یہی تھا کہ ہمارے مسلم بچے جو اسکولوں میں چلے جاتے ہیں، کالجوں میں چلے جاتے ہیں، لیکن ان کی دینی تربیت اور ان کی ذہنی تربیت، اخلاقی تربیت، ان کو ہم کیسے کریں، اس کے لیے انہوں نے صبح شام کے کورس بنائے تھے اور چلائے تھے۔ یہ چیز ہمیں گھروں میں کرنی ہوگی، ہم گھر میں اس کی تربیت۔ غفلت کا وقت نہیں رہا، پہلے کا وقت تھا وہ کچھ اور تھا، سیکولرزم کا زمانہ تھا۔ اب سیکولرزم سے ہٹ کر اب کسی اور قوم کی طرف ہمارے بچوں یا نوجوان نسلوں کو موڑنے کی ہر طرح سے کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں باندھنا ہوگا۔ امارت شریعت نے اس کی فکر کی ہے اور اس فکر کو لے کر یہ جمع ہوئی ہے، آپ سب کو پیغام دے رہے ہیں کہ ایسے نازک حالات میں کیا ہم اپنے بچوں کو تہذیبی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے، دینی اعتبار سے اسی طرح چھوڑ دیں کہ وہ پڑھتے رہے، یا ان کے لیے ہم کوئی باندھیں اور ان کو اس سیلاب میں بہنے سے روکیں؟ ہمیں امید ہے کہ آپ نے ہماری ان چند گزارشات کو سنا ہوگا اور دل میں، دماغ میں جگہ دی ہوگی، اور بس آپ سے یہی امید کرتے ہیں کہ امارت شریعہ کے سائے اور مشورے میں آپ اپنے نظام تعلیم کو اور بچوں کی نئی نسل کی تعلیم تربیت کے پروگرام کو آگے بڑھائیے۔ اللہ حامی اور ناصر ہوگا، گھبرانے کی بات نہیں۔ تاریخ میں ایسے واقعات آتے ہیں، مواقع آتے ہیں، یہ قوم مٹنے والی نہیں ہے، قیامت تک رہنے والی ہے، اس لیے اس میں ہم سب کو اپنی فکر کرنی ہے۔ انشاءاللہ یہ قوم رہے گی، مٹے گی نہیں، بس جد و جہد کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو سمجھنے اور عمل کی توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا السلام علیکم۔ وہ آئے ہیں لاسٹ میں، وہ بائک لیں گے، ان کے پیچھے پکڑ لینا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔